اپنے آپ کو اس انتہا پسندی سے بچانا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ اسلام تو امت واحدہ ہے، ایک جسم ہے، جہاں جہاں بھی تکلیف آئے گی ساری امت مل کر مقابلہ کرے گی، یہ اسلام کی روح ہے، اور اس پر کسی حد تک پاکستان عمل کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہو اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ نہیں تو ایک انگلی ان کی ضرور ہوتی ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے کسی کافر نے اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا جتنا ان فطروں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے۔ اپنی اولادوں کو سنبھال کے رکھو، ان کے فکر کی اصلاح کرو۔ اگر آپ کا بچہ نیک ہو گیا، داڑھی معاف کر دی، نمازی ہو گیا تو خوشی کی بات ہے، مگر ذرا دیکھ لینا کہ کن کے ساتھ مل کر ایسا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انتہا پسند ہو، ان کے موبائلوں پر کس کی پوسٹیں آتی جاتی ہیں، اچھی طرح دیکھ لینا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انتہا پسند ہو، اور وہ جو آپ کو بظاہر نیکی نظر آ رہی ہے ایک وقت آیا کہ وہ اپنے باپ کو کافر قرار دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو وسط بنایا ہے، ہمیں وسط بننے کی توفیق دے، اور ہر کام میں مال خرچ کرنا ہے وسطیت چاہیے۔ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں وہ ذات پر کریں، کاروبار پر کریں یا اللہ واسطے کریں، وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں انتہا پسندی نہ کرو، ایکسٹریمسٹ نہ ہو جاؤ، ناحق طور پر، اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے دین کو متوسط بنایا ہے۔ اللہ کا دین متوسط ہے، اس میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری وہ غلو ہے۔ غلو کیا ہے کہ یا کسی کام کے کرنے میں زیادتی کرنا یا نہ کرنے میں زیادتی کرنا۔ زیادتی کسی قسم کی بھی غلط ہوتی ہے۔ انگریز کہتا ہے an excess in everything is bad، عربی کہتا ہے کل شیء زاد عن حدہ انقلب علی ضدہ، ہر وہ چیز جو اپنی حد تجاوز کر جاتی ہے اس کا نفع نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا نظارہ آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ بچے کے ساتھ حد سے زیادہ پیار، اس کو برائی پر نہ روکنا برباد کر دیتا ہے، اور ہر وقت ڈانٹتے رہنا یہ بھی اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ کے لائق، نبی سے محبت نبی کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی سے محبت جو بیوی کے لائق ہے۔ اگر کوئی بیوی سے ایسی محبت کرے یا بیوی شوہر سے ایسی محبت کرے کہ رب کی محبت کو جا ٹکرائے اور رب کے حقوق سلب ہونے لگ جائیں، زیادتی غلط ہو جاتی ہے۔ اور کوئی اتنی کم کرے یہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ دوائی آپ کھاتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک گولی صبح دوپہر شام، اگر آپ چار کھاؤ گے الٹا زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، اگر ایک بھی نہیں کھاؤ گے تو صحیح نہیں ہوگے۔ تو کسی چیز کی حد سے زیادہ کمی اور حد سے زیادہ اس کو بڑھا دینا یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ سونا ہی نہیں ہے،
بیمار ہو جاؤ گے، حد سے زیادہ سو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، نہ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، حد سے زیادہ کھاؤ گے تو موٹاپا اور مختلف قسم کی بیماریاں آ جائیں گی۔ تو کسی چیز کی بھی انتہا پسندی، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت کرنا ایک لیول ہے، آپ نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، ان میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے ادب آداب کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ کے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ بلا لیتا ہے ادھر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے واجبات رکھے ہیں، دین کی دعوت کا کام بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اتنی کمائی کرے کہ 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے ملک سے نکل جاتا ہے، یہ زیادتی کی بات ہے، سارے حقوق گئے۔ اور تو اور کوئی دعوت کے لیے نکل جاتا ہے 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے، اس کے حقوق بھی گئے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بالکل بیلنس زندگی گزاری جائے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ عبادت میں ہو، وہ عقائد میں ہو، حتیٰ کہ وہ تقوی میں ہو۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی امید اور اللہ کے خوف کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ اگر امید اتنی زیادہ بڑھ جائے تو انسان مرجی ہو جاتا ہے، کہتا ہے جتنے چاہو گناہ کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اگر خوف اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ انسان کوئی امید ہی نہ رکھے تو وہ خارجی ہو جاتا ہے۔ تو زندگی وہ جو بیلنس زندگی ہے، وہ کھانے پینے میں ہو، وہ رہنے سہنے میں ہو، وہ باہمی تعلقات میں ہو، وہ رسم و رواج میں ہو، وہ عقائد میں ہو، وہ افکار میں ہو، ہر جگہ پہ بیلنس کو برقرار رکھنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو وسط امت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آتے ہیں، ایک آ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھیں، پوچھا آپ کی عبادات کے بارے میں بتائیں، آپ کا کیا روٹین ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور قیام بھی فرماتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائی ذات ہیں اور پھر اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بھائی گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو پھر ملٹیپلائی کرنی پڑے گی، اس کئی گناہ کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ اتنی محنت کر کے ان کے گھر تک پہنچ گئے ہو، انہوں نے بتا بھی دی ہے روٹین، تو پھر کل پر نہ ڈالو، ابھی عزم کرو کہ تم نے عبادت کتنی کرنی ہے۔ ایک کہتا لو جی آج کے بعد میں تو آرام ہی نہیں کروں گا، ساری رات قیام کروں گا، ساری زندگی ساری راتیں قیام میں گزاروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں سارے دن روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا سوائے عیدین کے۔ تیسرا کہتا ہے بال بچوں میں انسان پڑ جائے تو پھر عبادت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، میں تو شادی نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کوئی بحث نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتا دیا، آپ اتنے پریشان ہوئے، فوری طور پہ منادی کرنے والوں کو بھیجا سب کو جمع کرو۔ سب جمع ہو گئے، وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، اور آپ نے نہایت غصے کا اظہار فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اما واللہ، مجھے رب کی قسم ہے میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، انا اتقاکم واخشاکم للہ۔ اس کے باوجود میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، رکھتا بھی ہوں، قیام کرتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہوئی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم سے نہیں ہے، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عبادت میں بھی آپ نے بیلنس رکھا ہے سب کو، افکار میں بھی بیلنس رکھا ہے، غلو کی طرف نہیں جانے دیا۔ کسی کے نماز روزہ کرنے سے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ غصہ کس بات پر آیا ہے؟ کہ یہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں جو سب سے پہلی انتہا پسندی آئی وہ یہ تھی کہ بہت نیکی، بڑا تقوی، بڑی نمازیں، بڑا قرآن تلاوت، روزے۔ اور جب انسان صحابہ کرام سے زیادہ نیک ہو جاتا ہے نا، تو پھر ان کو صحابہ کرام بھی گناہ گار لگ جاتے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ 3 والے کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور جو 3 پڑھتا ہے وہ بالکل نہ پڑھنے والے کو گناہ گار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سرٹیفکیٹ دیے تھے، کہا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، جو بیر عثمان خرید کر دے گا وہ جنتی ہے۔ انہوں نے خرید کر دیا۔ احد پہاڑ پر تشریف فرمائے، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، فرمایا احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اتنی ڈگریوں کے باوجود ان ظالموں نے ایسا پیرامیٹر فٹ کیا اپنا کہ ان کو حضرت عثمان گناہ گار نظر آنے لگ گئے۔ ان کے فیصلے ان کو جرم قرار دیا، جرم کو کفر قرار دیا، اور ان کو واجب القتل قرار دیا۔ اور کن کے سامنے؟ صحابہ کرام کے بیٹوں کے سامنے۔ مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا، نماز اور خطبہ وہ لوگ دیتے تھے۔ حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کر لیا، حتیٰ کہ ایسا برین واش کیا لڑکوں کا کہ ان کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی سے کہا کہ آپ بیعت کریں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ بیعت لیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو 6 بندوں کے نام لیے تھے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا، ان میں باقی سب نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا، پیچھے رہ گئے تھے علی اور عثمان۔ تو اگر عثمان رضی اللہ عنہ باری بھگتا چکے تو اب ایک حضرت علی ہی تو ہیں، ان کا بیعت لینے پر راضی ہو جانا کوئی نئی بات نہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ قابض ہو چکے ہیں، مدینہ حرم ہے جہاں کبوتر مارنا جائز نہیں، یہاں ان سے لڑائی کر کے قبضہ لیں گے تو مسائل ہوں گے۔ تو اگر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بن جاؤ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان خارجیوں نے ان کی بیعت کی۔ اس کے بعد اکثر صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب یہ ان کی حکومت میں موجود ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ میرا بھائی عثمان شہید ہوا، اس کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بھائی آپ آؤ، میری بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو، تو ہم مل کر لیتے ہیں، مل کر بدلہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے قصاص لیں میں پھر بیعت کروں گا، وہ کہتے ہیں پہلے بیعت کرو میں پھر قصاص لوں گا۔
حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے آپس میں سوچا کہ یار وہ کہتے ہیں میں کمزور ہوں کہ سانس نہیں لے سکتا، وہ کہتے ہیں پہلے کہ سانس ہونا چاہیے، تم چڑھو میں کتنا وقت گزر رہا ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایک فوج تیار کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جو مضبوطی آپ نے حضرت معاویہ سے لینی ہے آپ اس فوج سے لے لیں اور آپ کے ساتھ لے لیں. جب قصاص ہو جائے گا تو حضرت معاویہ کی شرط پوری ہو جائے گی، وہ بھی آ جائیں گے، امت ایک ہو جائے گی. وہ اجازت لے کر گئے حرمین، کیونکہ پایا تخت دارالخلافہ کوفہ تھا حضرت علی بن ابی طالب کا رضی اللہ عنہ. حرمین آئے، وہاں سے لوگوں کو جمع کیا کہ امیر المومنین کو مضبوط کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، آپ بھی ساتھ چلیں. بہت بڑا لشکر لے کر کوفے پہنچے. کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا یہ آپ کے بازو ہیں، ہم بھی آپ کے دست و بازو ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان ظالموں کے سے قصاص لیں جنہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے. کہنے لگے بہت بہترین، ٹھیک ہے، اچھی بات. شام ہوئی تو یہ خارجی دونوں گروہوں میں گھس گئے اور فائرنگ شروع کر دی. حضرت علی کہتے ہیں کہ ابھی مجھے کہہ رہے تھے لشکر آپ کے لیے آیا ہے، ابھی مجھے مارنا شروع کر دیا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر کہتے ہیں ابھی ہم بتا کر آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اور ابھی ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے. ایک دم سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اتنی لاشیں گرنے لگ گئیں کہ وہ جنگ سنجیدہ ہو گئی. حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے. اس کو جنگ جمل کہتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ کا اونٹ تھا. پھر یہ باز نہیں آئے خارجی، پھر یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ پر حملہ کرنا چاہیے، حضرت معاویہ پر حملہ کرنا چاہیے. ان پر حملہ کرنے نکلے. جس جگہ پہ مارکا ہوا اس کا نام صفین ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلُ أُمِّهِ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. اس عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. حضرت علی کے لشکر میں حضرت عمار بھی موجود ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے لشکر پہ حملہ ہوا، حضرت عمار شہید ہو گئے اور بھی کئی لوگ شہید ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قرآن اٹھا لیا اور کہنے لگے ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں. جنگ بند ہو گئی. اب یہاں تین گروہ ہیں، ایک جن پر حملہ ہوا اور جنہوں نے کیا، اور بیچ میں خارجی ہیں. ان خارجیوں نے شہید کیا حضرت عمار بن یاسر کو. یہی باغی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ. حضرت معاویہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور حضرت عمار شہید ہوئے. انہوں نے صاف کہا کہ ان کو ہم نے شہید نہیں کیا، ان کو وہ لوگوں نے شہید کیا جو ان کو لے کر آئے تھے. تو حضرت علی نے بھی نہیں کیا رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا. تو کس نے کیا؟ ان باغیوں نے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ. یہ فیصلہ اب دیکھا انہوں نے خارجیوں نے کہ یہ پھر صلح پہ آ رہے ہیں، پھر ایک ہونا چاہ رہے ہیں. پھر کس بات پر ایک ہو رہے ہیں کہ ہم سے قصاص لیا جائے گا، ہمارے گلے کٹیں گے. وہ حضرت علی کو چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا. یہ کہتے ہیں حکم ان دو بندوں کا چلے گا جو دونوں پارٹیوں نے ایک ایک بندہ دیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما.
یہ کہتے ہیں دو بندوں کا فیصلہ جو ہوگا ان کا حکم چلے گا، رب کہتا ہے میرا حکم چلنا چاہیے، لہذا نعوذ باللہ ان سب کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، سارے صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ حضرت عثمان کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا، اور ان سب کو کافر بھی قرار دیا، اور ان کی حمایت میں جو لوگ اٹھے، یہ انتہا پسندی ہے۔ پہلے ان کو خلیفہ بھی خود بنایا، ان کی شان میں اتنا غلو کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا مرتبہ دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کی، ان کو قتل کیا، ان سے لڑائی کی جو ان کو اللہ قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کو آگ جلا کر کے اس میں پھینک دیا۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے رضی اللہ عنہما، ان کی سزا تو یہی بنتی ہے، مگر میں ہوتا تو ان کو قتل کر دیتا، آگ میں نہیں ڈالتا۔ ایک طرف انتہا پسندی کہ حضرت علی کو صحابی سے اوپر نبی، نبی سے اوپر رب کا درجہ دے دیا، اور دوسری طرف ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ ہے انتہا پسندی۔ یہ پہلے دو گروہ ہیں جو اسلام میں انتہا پسند نکلے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہنے والے، ان میں خدائی صلاحیتیں بتانے والے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کرنے والے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بھی لڑائی کی جو اسلام سے نکالنے والے تھے۔ شدید لڑائی ہوئی، بہت مارا ان کو۔ پھر انہوں نے دو پارٹیاں روانہ کی، ایک حضرت معاویہ کے لیے، ایک حضرت علی کے لیے رضی اللہ عنہم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے اور حضرت علی ان ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب کا بیٹا قرار دے دیا؟ یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی گستاخی کی کہ ان کو نعوذ باللہ کسی چرواہے کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس کے ریاکشن میں عیسائیوں نے ان کو رب کا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر رب کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ان کی شان میں غلو کر دیا، کسی کی شان میں اتنی تنقیص کی کہ بے شمار دسیوں انبیاء کرام کو ان ظالموں نے شہید کیا۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھانے کی پوری کوشش کی۔ ایک طرف ان کو نعوذ باللہ چرواہے کا بیٹا قرار دینا، دوسری طرف انبیاء کو شہید کر دینا، اور تیسری طرف حضرت عزیر کو رب کا بیٹا قرار دے دینا۔ اس کو کہتے ہیں غلو، کسی کی گستاخی میں غلو، کسی کی شان کو بلند کرنے میں غلو۔ اور اسلام ہمیشہ وسطیت سکھاتا ہے، وسط ہونا سکھاتا ہے، متوسط ہونا سکھاتا ہے، افراط اور تفریط سے اسلام بچاتا ہے۔ آپ اپنے فرقوں میں دیکھ لو، آپ کے فرقے کیا کرتے ہیں؟ تمام فرقوں نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں ایک فلٹر لگایا ہوا ہے، میں وہ دین مانوں گا جو میرے فلٹر سے چھن کر آئے گا۔ مالکیوں نے کہا جو حضرت امام مالک سے چھن کر آئے گا وہ ہمارا دین ہوگا، شافعیوں نے کہا جو ان سے آئے گا، حنفیوں نے کہا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فلٹر سے چھن کر آئے گا وہ ہمارا دین ہوگا۔ اچھا جو باقی علماء کے فلٹروں سے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہم نہیں مانیں گے۔ صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے القول قول الشافعی، بات تو شافعی کی درست ہے،
حدیث تو اس کے ساتھ ہے، وَلَكِنَّنَا نُقَلِّدُ إِمَامَنَا يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُهُ، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ صاف لکھا ہوا ہے۔ یہ غلو ہے۔ امام جو کہ قابل قدر ہیں، عالی شان ہیں، مگر اس امت کے عالم دین ہیں، امام ہیں، نہ وہ تابعی ہیں، نہ وہ صحابی ہیں، نہ وہ نبی ہیں، مگر ان کو یہ مرتبہ دے دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ان سے چھن کر آئے گا وہ ہمارا دین ہے، باقی کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بھی غلو کی وجہ سے، شان میں غلو کی وجہ سے یہ فرقہ واریت بھی آئی ہے۔ ایک ایک کر کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ناموں پر غور کرو، ان کے عقائد پر غور کرو تو آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں ایک فلٹر لگایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جو وہاں سے آئے گا وہ دین ہوگا۔ بریلویت کیا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب، جو ان سے دین آئے گا وہ ہم مانیں گے، اور کو ہم نہیں مانتے۔ چشتی، قادری، سہروردی کیا ہیں؟ یہ سب شخصیات کے نام ہیں۔ جو ان سے دین آیا وہ مانا جائے گا، دوسرے کی طرف سے جو آیا وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ شخصیت پرستی اور یہ شان میں غلو کرنا، انتہا پسندی پہ چلے جانا، اس نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے، لوگوں کے دین کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دلیل مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے تو ان کی بات مان لو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے تو ان کی مان لو، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے دین کے بڑے درخشندہ ستارے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اگر انہوں نے اجتہاد کیا ہے، یہ دوسری صدی کے لوگ ہیں، اگر 2 صدیوں میں ہی اتنے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو 14 صدیوں میں کوئی نیا مسئلہ نہیں آیا جس میں اجتہاد کی ضرورت ہو۔ اس میں پھر کیا کرو گے؟ پھر بیچ میں بندے کھڑے کرتے رہو گے؟ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو اس انتہا پسندی سے بچانا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ اسلام تو امت واحدہ ہے، ایک جسم ہے، جہاں جہاں بھی تکلیف آئے گی ساری امت مل کر مقابلہ کرے گی، یہ اسلام کی روح ہے، اور اس پر کسی حد تک پاکستان عمل کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہو اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ نہیں تو ایک انگلی ان کی ضرور ہوتی ہے، اور بلا شرط غیر مشروع طریقے سے ہوتی ہے، ورنہ یہ سب عرب ہوں یا ایران ہو، نیشنل اسٹیٹس ہیں، ساری دنیا، سارے ملک نیشنل اسٹیٹس ہیں، اور وہ اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، ان کے معاہدات کی بنیاد اپنا مفاد ہوتا ہے، ان پر جب آفت آتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتے اور بلبلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی لڑائی تو کہہ سکتے ہیں، اسلام کفر کی نہیں ہے قطعی طور پہ، لیکن اس کے باوجود جو انتہا پسند ہیں وہ تو اپنا کام برباد کر بیٹھے۔ جو وسطیت کے داعی لوگ ہیں وہ آج بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، آج بھی دعا گو بھی ہیں، آج بھی وہ بیان بازی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے خلاف ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کے دفاع کے محتاج ہونے کے باوجود وہ اس جنگ کو برا کہتے ہیں، اس کے خلاف ہیں، اور بے شمار نقصان کروانے کے باوجود، بہت زیادہ حملے کروا لینے کے باوجود وہ ریئیکشن میں نہیں آ رہے، مقابلے میں نہیں آ رہے، اس جنگ میں حصہ نہیں ڈال رہے۔ یہ نشانی ہے کہ وہ وسطیت پر کھڑے ہیں، اور جو انتہا پسند ہیں انہوں نے پوری تاریخ کو کالا کیا ہوا ہے۔ یہ تاریخ بھی سب کے سامنے ہے، اور پاکستان بھی آج ان 2 ہی فتنوں کے گرد، ان کے بیچ میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان میں وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں جو انتہا پسند ہیں، مسلمانوں کو کافر کہنے والے، ادھر بھی مقابلہ کرنا ہے۔
اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کون کون ہے، ہندوستان کیسے دان تیز کر رہا ہے۔ آج امت اسلامیہ، آج نہیں، حضرت عثمان سے لے کر آج تک ان دو فتنوں نے ہی امت اسلامیہ کا نقصان کیا ہے۔ ان کی وجہ سے کافر ان پر مسلط ہوتا ہے، ان کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور خون بہتا ہے، اور پوری تاریخ گواہ ہے کسی کافر نے اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا جتنا ان فتنوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے۔ اپنی اولادوں کو سنبھال کے رکھو، ان کے فکر کی اصلاح کرو۔ اگر آپ کا بچہ نیک ہو گیا، داڑھی معاف کر دی، نمازی ہو گیا تو خوشی کی بات ہے، مگر ذرا دیکھ لینا کہ کن کے ساتھ مل کر ایسا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انتہا پسند ہوں، ان کے موبائلوں پر کس کی پوسٹیں آتی جاتی ہیں، اچھی طرح دیکھ لینا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انتہا پسند ہوں، اور وہ جو آپ کو بظاہر نیکی نظر آ رہی ہے، ایک وقت آیا کہ وہ اپنے باپ کو کافر قرار دے دیتا ہے، اپنے باپ کو کافر قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتہا پسندی سے بچائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو وسط بنایا ہے، ہمیں وسط بننے کی توفیق دے، اور ہر کام میں مال خرچ کرنا ہے، وسطیت چاہیے۔ الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں وہ ذات پر کریں، کاروبار پر کریں یا اللہ واسطے کریں، وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا یہ اسلام کا سبق ہے، اور انتہا پسندی اور غلو یہ دل کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے، اصلاح کی توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔